لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته أبي القاسم محمد وعلى أولاده المعصومين المظلومين المنتجبين المكرمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا صلوات. چونکہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کے متعلق کم پڑھا جاتا ہے اور علماء کو بھی یہ مواقع کم ہی نصیب ہوتے ہیں کہ امام علیہ السلام کی زندگی کے متعلق زیادہ بات ہو، اور یہ جو موقع ماہ رمضان میں ولادت کے سلسلے میں ہم کو ملتا ہے، تو اسی سے استفادہ کرتے ہوئے میں نے یہ سوچا کہ ہم امام علیہ السلام کے جشن کو دو حصوں میں پڑھیں۔ ایک حصہ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، اور اس میں امام علیہ السلام کے فضائل آپ مومنین اور مومنات کے سامنے بیان ہوئے تھے۔ اگرچہ فضائل تو بہت زیادہ ہیں، میں اس طرح کہوں گا کہ وہ جو فضائل کی مفصل کتاب ہے، اس سے ایک ورق اور ایک صفحہ آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ کوئی بھی ائمہ اطہار علیہ السلام کے فضائل بیان نہیں کر سکتا، اور اگر وہ دعویٰ کرتا ہے تو یہ دعویٰ غلط ہے۔ ہاں، ایک صفحہ، ایک مختصر سا حصہ آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے امام علیہ السلام کی زندگی کے متعلق ایک اور صفحہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ چونکہ وقت بھی کافی گزر گیا، ہمارے برادر بزرگوار موسی صاحب نے بڑی اچھی نصیحتیں کیں نوجوانوں کو، اور یہ ضروری بھی ہے، لہٰذا میں اپنی نوبت میں جو ہے مختصر بات کروں گا۔ عربی میں بھی کہتے ہیں کہ خیر الکلام قل و دل، بہترین کلام وہی ہوتا ہے کہ جو قلیل ہو لیکن مدلل ہو، یعنی پوائنٹ ٹو پوائنٹ، زیادہ طول و تفاصیل میں جانے کے لیے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ماشاءاللہ لوگ جانتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ سب، تو قلیل کلام ہوگا، مختصر لیکن دلیل کے ساتھ۔ امام علیہ السلام کی زندگی کے متعلق جب ہم بات کرتے ہیں تو چند ایسی چیزیں ہیں کہ اس کا بیان کرنا بہت ضروری ہے، بالخصوص نوجوانوں کے لیے۔ جس طرح برادر بزرگوار نے کہا کہ آپ کو اگر کوئی سوال ہے، کوئی ذہن میں مسئلہ ہے، تو اس کو آپ کلیئر کریں مجلس کے بعد، محفل کے بعد۔ میں بھی یہاں ہوتا ہوں اور بھی یہاں بزرگوار موجود ہوتے ہیں۔ نوجوانوں کو، بچوں کو چاہیے کہ سوال کریں۔ سوال کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص واقعاً علم دوست ہے، یہ جو ہے کچھ سیکھنا چاہتا ہے۔ سوال بہت ضروری ہے، سوال کرنے سے ہی انسان کی شخصیت کا پتہ چلتا ہے، اور سوال کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کا کتنا علم ہے۔ اور سوال کرنے میں کبھی کنجوسی مت کریں، کبھی حیا اور شرم مت کریں۔ جب دین کا معاملہ ہو تو پھر تو بالکل شرم نہیں کرنی چاہیے۔ لہٰذا چاہے وہ سوال احکام سے متعلق ہو یا عقائد سے یا تاریخ سے، فرق نہیں پڑتا، ہم کوشش کریں گے جواب دینے کی۔ امام حسن علیہ السلام کے متعلق بھی بہت سے سوالات ذہن میں آتے ہیں، اور کچھ سوال ہمارے دوست کرتے ہیں، کچھ سوال ہمارے غیر کرتے ہیں، اپنی بھی کرتے ہیں اور غیر بھی کرتے ہیں۔ من جملہ ان سوالات کے ایک سوال صلح امام حسن کے متعلق ہوتا ہے کہ انہوں نے صلح کیوں کیا، حالانکہ اس پہ علماء نے بہت سے حاصل تبصرہ کیا ہے، لیکن پھر بھی نوجوانوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ ظالم کے ساتھ، فاسق اور فاجر شخص کے ساتھ جو ہے انہوں نے صلح نامہ کیا، اور یہ سوال ذہن میں اکثر و بیشتر یہ سوال آتا ہے۔ یہ اگر انسان تھوڑا غور کرے، تاریخ کا مطالعہ کرے، تو خود بخود اس سوال کا جواب اس کو مل جائے گا۔ آپ کو وہ حالات دیکھنے ہیں کہ جن حالات میں یہ صلح ہوئی، اس وقت
امام علیہ السلام کے ارد گرد کیسے لوگ تھے، کیسے پراشوب زمانہ تھا، کیسے حالات تھے. یہ حالات تو صدر اسلام سے ہی خراب ہونا شروع ہو گئے تھے. جب حضرت کی مبارک آنکھیں بند ہو گئیں اور آپ نے یہ دار فانی چھوڑ کر دار بقا کی طرف کوچ کیا، تو اس کے بعد سے یہ پراشوب حالات کی ابتدا ہو گئی. اور جب امیر المومنین علیہ السلام کی خلافت ظاہریہ کی نوبت آئی تو حالات جو ہیں وہ عروج پر پہنچ گئے. اتنے زیادہ خراب ہو گئے کہ اس سے زیادہ خراب حالات کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا. لیکن یہ تو امیر المومنین کی شخصیت ہے کہ ایسے خراب حالات میں بھی آپ نے اپنے فرائض امامت بطور احسن انجام دیے. اب وہی زمانہ جیسے امام علیہ السلام کا زمانہ ختم ہوا جناب امیر علیہ السلام کا، تو امامت جناب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام جو شروع ہوئی، تو وہی حالات جو امام علیہ السلام کے زمانے میں انتہائی خراب تھے. حالات سے مراد مسلمانوں کی حالت، اور مسلمان تو درکنار شیعوں کی حالت. وہ شیعہ کہ جو اظہار کرتے تھے کہ ہم امیر المومنین کے دوست ہیں، ان کی حالت کیا ہو گئی تھی. اور یہ حالات جب امام علیہ السلام نے امامت کی ذمہ داری سنبھالی اور آپ کو بھی خلافت ظاہریہ ملی، تو یہ بہت زیادہ خراب ہو گئے تھے حالات. ایک طرف سے کھلم کھلا دشمن اہل صفین جو متجاوز، دہشت گرد، ٹیرورسٹ، لوگوں کو قتل کرنا، چن چن کر قتل کرنا. اصحاب امیر المومنین دیکھیں کتنی بڑی فہرست ہے. ان ظالموں نے کس طرح چن چن کر امیر المومنین کے اصحاب کو قتل کیا. حجاج ابن یوسف ثقفی لعنت اللہ علیہ کو جو ہے کوفے کا گورنر، عراق کا گورنر بنا کر اس نے جو قتل عام کیا شیعوں کا، یہ اسی زمانے کی باتیں ہیں. البتہ یہ امام حسن علیہ السلام کے بعد کی باتیں ہیں، لیکن واقعہ کربلا کے بعد حجاج نے یہ سب قتل عام کیا. کیونکہ اس کے الفاظ سے وہ کہتا تھا کہ نعوذ باللہ و معاذ اللہ، میں چونکہ کربلا میں نہیں تھا، اگر میں کربلا میں ہوتا تو یزید کی طرف سے لڑتا اور زیادہ قتل عام کرتا، لہذا مجھے وہ موقع نہیں ملا کربلا میں، تو اب میں کربلا کے بعد جو ہے وہ انتقام لے رہا ہوں. یہ حجاج واقعہ کربلا کے بعد. واقعہ کربلا سے پہلے امام حسن علیہ السلام کے دور میں ایک طرف شام والے، اہل شام، اہل صفین، کہ جنہوں نے امیر علیہ السلام کے ساتھ 18 مہینے کی جنگ صفین کوئی عام جنگ تو نہیں تھی. 1.5 سال کا عرصہ نہیں ہوتا. آج کل کے زمانے میں لوگ 5 دن جنگ نہیں کر سکتے، 10 دن جنگ نہیں کر سکتے. 18 مہینے کی اس جنگ میں جو مشکلات ہوئیں، اور یہ جب امام علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام کو جب امامت کی ذمہ داری آپ نے سنبھالی، تو یہی لوگ سامنے آئے، وہی کہ جو اہل صفین تھے. دوسری طرف وہ لوگ کہ جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے تھے، انہوں نے بھی امام علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ دیا. میں ایک مثال دیتا ہوں. امام حسن علیہ السلام کا ایک سپہ سالار جو ان کا اپنا کزن بھی تھا، یعنی امیر المومنین علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے، جس کا نام تھا عبید اللہ ابن عباس جناب امیر المومنین علیہ السلام کے چچا. اس کا ایک بیٹا تو عبداللہ ہے. وہ تاریخ بتاتی ہے بہت اچھا آدمی تھا آخر تک، اور شاگردان امام علیہ السلام میں سے تھا. امام علیہ السلام نے اس کو بصرے کا گورنر بھی بنایا تھا. پڑھا لکھا آدمی بھی تھا. اس کا نام تھا عبداللہ. اس کا چھوٹا بھائی تھا عبید اللہ، وہ بھی جناب امیر علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، عباس کا بیٹا عبید اللہ. اس کو امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے زمانے میں یمن کا گورنر بنایا. عبداللہ کو اپنا مشاور بنایا، اور بصرے کا گورنر بھی مشاور بھی تھا امیر المومنین کا عبداللہ ابن عباس. چھوٹا بھائی اس کا عبید اللہ، جس کو یمن کا گورنر بنایا، اور وہ یمن میں تھا. جب امیر المومنین کی شہادت ہوئی تو وہ یمن میں گورنر تھا. جب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے بھی اس کو اپنے عہدے پر برقرار رکھا.
یمن کا جو عہدہ تھا گورنر کا اس میں برقرار رکھا. لیکن معاویہ کی فوج میں ایک ایسا ظالم شخص تھا جس کی تاریخ بہت سیاہ ہے. اس کا نام تھا بسرا ابن ابی ارطات. یہ بسرا کے جو کارنامے ہیں، خونین کارنامے، وہ بہت زیادہ ہیں. اس نے معاویہ کے حکم سے یمن پر حملہ کیا اور عبید اللہ بھاگ گئے جان بچا کر. اس نے عبید اللہ کے 2 بچوں کو، چھوٹے بچوں کو، ان کی ماں کے سامنے قتل کیا اور بہت بے دردی سے قتل کیا. اب میں وہ تفصیل نہیں بیان کرتا کہ اس نے کیسے قتل کیا، لیکن ماں کے سامنے عبید اللہ کے 2 بچوں کو بسر نے بڑی بے دردی سے قتل کیا. اب یہ انتقام عبید اللہ کے دل میں تھا، اہل شام سے انتقام، کیونکہ ان کے 2 بچوں کا قاتل. اور ویسے بھی یہ لوگ تو جو ہیں بنی ہاشم کے، بنی عباس اور اس کے خلاف تھے. لہٰذا اسی وجہ سے، اور ذاتی اس میں وہ بھی تھا کچھ. اس وقت امام حسن علیہ السلام نے ایک وجہ یہ تھی کہ اس کو سپہ سالار بنایا کہ یہ انتقام لے گا، اپنے بچوں کا انتقام لے گا. چلو کم از کم اتنا تو ہوگا کہ اپنے بچوں کا انتقام تو لے. لہذا اس کو بھیجا کہ تم جاؤ صفین، اور وہ جنگ جو کہ کمپلیٹ نہیں ہوئی اس کو جا کے کمپلیٹ کرو، مکمل کرو، اور میں بھی تم سے ملنے کے لیے آ رہا ہوں. تم لشکر لے جاؤ. امام حسن علیہ السلام اپنے سپہ سالار کو کہہ رہے ہیں، کمانڈر ان چیف کو، تم وہاں جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ ملتا ہوں. اس طرح ہم جو ہیں اس دشمن خدا اور دشمن رسول اور دشمن اسلام کے خلاف جنگ کریں گے، حاکم شام کے خلاف. یہ وہاں گیا، جا کے شام کے بارڈر پہ اس نے پڑاؤ ڈالا. دوسری طرف وہ اتنا ایک مکار آدمی تھا حاکم شام، اس نے جو ہے لوگوں کو رشوتیں دینی شروع کر دیں، بڑی بڑی رشوتیں. اور عبید اللہ کو بھی اس نے رشوت دی. 3 قسم کے آفر ہوئے اس کو. اب شیخ مفید ارشاد میں لکھتے ہیں، میں نے یہ ارشاد سے میں کوٹ کر رہا ہوں. شیخ مفید بہت ہی اوتھینٹک آدمی ہیں، اور اس کی کتاب الارشاد جو ہے ایک موثق اور اوتھینٹک کتاب ہے شیعوں میں. شیعوں کی کتابوں میں ایک جانی پہچانی کتاب الارشاد ہے. یہ جو ہے 12 اماموں کی زندگی کے متعلق. وہ لکھتے ہیں کہ معاویہ نے عبید اللہ ابن عباس کو 500,000 درہم کی رشوت دی. 500,000 درہم بہت بڑی بات ہوتی ہے. شاید میں اشتباہ کر رہا ہوں، درہم نہیں ہوں بلکہ دینار ہوں، کیونکہ دینار جو ہے وہ درہم سے بھی اوپر ہوتا. درہم چھوٹا سکہ ہے، دینار اس سے بڑا ہے. آج کل تو یہ سکے نہیں ہیں بھی تو ذرا دوسری صورت میں ہیں. اس زمانے میں درہم سے بڑا دینار ہوتا تھا. اب مجھے 100% میں شیور نہیں ہوں کہ درہم تھا یا دینار، لیکن 500,000 اس شرط کے ساتھ کہ یہ ایڈوانس ہے، اور جب تم ہماری طرح مکمل طور پہ آ جاؤ گے تو 500,000 پھر دوں گا. اور دوسری چیز، اگر تم نے ہماری طرف سے جنگ کی تو ہم تم کو شام کی جو افواج ہے اس کا سپہ سالار بنائیں گے. اب تو تم امام کے سپہ سالار ہو، اب پھر ہم تم کو کمانڈر ان چیف بنائیں گے اپنی طرف کا. اور تیسری چیز، جیسی تم آ جاؤ تو وہاں شام میں ایک خیمہ ہے، وہاں شام کی سب سے خوبصورت ترین لڑکی کے ساتھ تمہارا نکاح کر دیں گے، وہ بھی تمہاری منتظر ہے. اتنی لالچیں دے کر عبید اللہ ابن زیاد، معاف کیجیے گا، عبید اللہ ابن عباس کا ایمان متزلزل ہو گیا، اور وہ رات کو جو اس نے بارڈر کراس کر کے اس طرف چلا گیا. امام حسن علیہ السلام کو پتہ چلا، بڑا افسوس کیا کہ میرا جو کمانڈر ان چیف ہے، میرا سپہ سالار ہے، جس کو میں نے اتنے زیادہ لوگوں کے ساتھ بھیجا، اسی نے مجھے دھوکہ دیا. اب معلوم نہیں لوگ ان چیزوں کو جانتے ہیں یا نہیں. اعتراض کرنا تو بہت آسان ہے، فوراً کہہ دیں گے او جی صلح کی کیا ضرورت تھی، اگر صلح ہی کرنی تھی تو پھر یہ جنگیں اور یہ تمام چیزیں امام حسین علیہ السلام نے کیوں صلح نہیں کی. حدیث رسول کی طرف بھی تو غور کیجئے. میں نے کل جو حدیث سنائی تھی اس میں ارشاد ہوتا ہے کہ حضرت ارشاد فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں یہ 2 نواسے. اور آج جو حدیث میں نے پڑھی ارشاد ہوتا ہے کہ الحسن والحسین
امامان کاما او قعدا، یہ دو امام ہیں، چاہے کوئی ان کو امام مانے یا نہ مانے، یہ امام ہے۔ معاویہ اس کو مانے یا نہ مانے، فلاں شخص مانے نہ مانے، لیکن یہ امام ہے۔ ان میں سے اگر کوئی قیام کرے تب بھی وہ امام ہے، اگر کوئی قیام نہ کرے وہ بھی امام ہے۔ ان میں اگر کوئی کھڑا ہو تو اس حالت میں بھی امام ہے، بیٹھ جائے تو تب بھی امام ہے۔ یہ دونوں امام ہیں، اور آپ لوگوں کو یہ حق نہیں ہے کہ اس بات پر بحث کریں کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ ہمارے شیعوں کا جو عقیدہ ہے امامت کے متعلق، یہ بات اس کے بالکل اپوزٹ اور خلاف ہے۔ جب معصوم مان لیا تو پھر اس کا عمل بھی درست ہے، اور اس کی وجہ دیکھیں تاریخ میں ہے۔ ایک کتاب ہے، اور وہ بہت ہی قیمتی کتاب ہے، اس کا ترجمہ ابھی مجھے کل معلوم ہوا کہ اس کا اردو میں ترجمہ ہوا ہے۔ بڑی مشہور کتاب ہے، اس کا نام ہے کتاب الاحتجاج۔ احتجاج جو ہے وہ حجت سے ہے، جب کوئی شخص کوئی اعتراض کرتا ہے، احتجاج کرتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں احتجاج۔ یہ شیخ تبریسی کی کتاب ہے، پرانی کتاب ہے، آج کل کی کتاب نہیں ہے۔ اس میں اس بزرگوار نے چہاردہ معصومین علیہ السلام کے احتجاجات کو جمع کیا ہے۔ مثلا امیر المومنین کا احتجاج خلافت کے متعلق، باقی چیزوں کے متعلق، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، ان کے احتجاج یعنی حجتیں، اور امیر المومنین علیہ السلام امام حسن علیہ السلام۔ جب ہم اس کتاب الاحتجاج میں امام حسن علیہ السلام کے احتجاج کو پڑھتے ہیں، تو امام حسن علیہ السلام نے خود فرمایا ہے، کتاب الاحتجاج میں خود فرماتے ہیں کہ میرے سامنے دو راہیں تھیں۔ ایک راہ میرے پاس یہ تھی کہ میرے اپنے جو سو کالڈ شیعہ، جو اپنے آپ کو میرا شیعہ کہتے تھے، ان میں اکثریت رشوت کی وجہ سے یا دباؤ کی وجہ سے تمام قبیلے خرید لیے گئے تھے۔ وہ اس حد تک پہنچ گئے تھے، حالات اتنے پرآشوب تھے امام حسن علیہ السلام کے متعلق کہ امامت کے زمانے میں حالات اس حد تک خراب ہو چکے تھے کہ ان کو یہ کہا گیا تھا کہ تم امام علیہ السلام کو نعوذ باللہ و معاذ اللہ، پھر کہتا ہوں نعوذ باللہ و معاذ اللہ، امام علیہ السلام کو رسی سے باندھ کر معاویہ کے پاس لے جا کر فروخت کرنا۔ آپ نے احتجاج میں یہ الفاظ استعمال کیے ہیں کہ یا تو یہ لوگ میرے اپنے دوست، میرے اپنے شیعہ، مجھے رسی سے باندھ کر، ہاتھ پاؤں باندھ کر مجھے معاویہ کے پاس لے جا کر فروخت کر دیتے، یعنی رشوت لے لیتے، پیسے لے لیتے، یا یہ کہ میں معاویہ کے ساتھ صلح نامہ لکھ لوں اور دستخط کر دوں۔ یہ دو راہیں تھیں امام علیہ السلام، اور عملی طور پہ ہوا بھی۔ جب آپ مدائن گئے تو ایک ظالم نے کلہاڑی سے آپ پر وار کیا۔ تاریخ کا جملہ ہے، یہی کتاب الارشاد میں بھی ہے کہ وہ کلہاڑی اس حد تک آپ کی ران مبارک کے اندر گھس گئی کہ ہڈی ظاہر ہو گئی، ہڈی نظر آنے لگی، اور امام علیہ السلام جو ہے وہاں سے پھر اسٹریچر پر، لفظ اسٹریچر یوز ہوا ہے، آج کل جو اسپتال میں اسٹریچر ہوتے ہیں، امام علیہ السلام کو اسٹریچر پہ ڈال کے پیچھے لایا گیا، اور آپ کئی دن تک زیر علاج رہے، تب جا کے وہ زخم بھرا۔ تو ایسے حالات میں کہ اپنے لوگ ان پر وار کر رہے ہیں، اور معاویہ کی رشوت سے لوگ ان کو باندھ کر جو ہے معاویہ کے حوالے۔ اور دوسرا طریقہ یہ تھا کہ اس حاکم شام کے ساتھ صلح کی جائے، اور امام علیہ السلام علم امامت پر عمل کرتے ہوئے معصوم ہیں، جانتے ہیں، آپ نے صلح کی، مگر یہ صلح تحمیلی تھی، ٹھونسی ہوئی، ایسی صلح کہ جو آپ پر تحمیل کی گئی، آپ کے پاس چارہ نہیں تھا، اگر چارہ ہوتا تو کبھی صلح نہ کرتے۔ تبھی تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے تو صلح کر کے مسلمانوں کی جان بچائی ہے، میں نے تو ان کو عزت و آبرو دی ہے۔ جب ایک ظالم شخص نے جملہ کہا زخم زبان، اور امام کو مخاطب کر کے کہتے السلام علیک یا مذل المسلمین، اے وہ شخص کہ جس نے مسلمانوں کو ذلیل کیا۔ امام نے فوراً جواب دیا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟
تم کہہ رہے ہو میں نے تم کو ذلیل کیا، میں نے تو تم کو نجات دی ہے۔ تبھی تو جو شرائط صلح میں تھی اس میں یہ ہے کہ معاویہ قرآن اور سنت پر عمل کرے گا۔ جو دستخط امام نے کیا یہ تو دیکھیں کہ کن شرائط پہ کیا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے پہلی شرط یہ رکھی قرآن اور سنت پر عمل کرے گا۔ نمبر 2، اپنے بعد کسی کو نامزد نہیں کرے گا، یزید کو، اپنے بیٹے کو، نالائق بیٹے کو خلیفہ نہیں بنائے گا۔ نمبر 3، شیعوں کی جان، مال اور آبرو محفوظ ہوں گے، کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ شیعوں کے جان اور مال پر دست درازی کرے۔ اور امیر المومنین علیہ السلام پر سب و شتم کا سلسلہ بند کرنا ہوگا جو جمعہ کی خطبہ میں ہوتا تھا۔ یہ شرائط تھیں۔ تو بقول ہمارے ایک مقرر کے، ایک خطیب کے، بس آخری جملہ انہی کے جملے پر آج کی اس میلاد کو تمام کرتا ہوں۔ یہ جو شرائط امام علیہ السلام نے آگے رکھیں اور اس پر دستخط کیا، غور کریں تو یہ صلح نامہ نہیں تھا بلکہ ایک مجرم سے اقبال جرم قبول کرانا تھا۔ امام علیہ السلام نے جو شرائط لکھی اس میں تو جس آدمی نے اس پر سائن کیا، دستخط کیے، اگر اس نے وہ شرائط پڑھی ہیں تو وہ تو ایسے ہی ہے جیسے کسی مجرم کو یہ کہہ دیا جائے کہ تم اقبال کر لو۔ یہ شرائط تھیں۔ بس جب بھی مومنین جو ہے اس مسئلے پر جب یہ بات ہوتی ہے صلح کی، تو آپ ذرا حالات کا ضرور مطالعہ کیجئے گا۔ جتنے بھی ائمہ ہیں وہ سب کے سب ان کی فکر ایک ہے، ان کی سوچ ایک ہے، ہاں حالات مختلف ہیں۔ بقول ہمارے ایک دوست کے کہ ہر ایک امام جانتا ہے کہ اس کو اپنی کربلا کہاں بنانی ہے اور کیسے بنانی ہے۔ درود بھیجیے گا محمد اور آل محمد۔ بار الہ تجھ واسطہ تیری عزت و جلال کا، آج کی اس خوشی، اس جشن میلاد امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، بار الہ اس خوشی کے موقع پہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے جائز نیک اور شرعی حاجات قبول فرما، جو مریض ہیں، بیمار ہیں، ان کو صحت شفا کامل عطا فرما۔ اس مبارک مہینے میں ہم نے جو اعمال انجام دیے یا دینے والے ہیں ان کو قبول فرما، اور ہمارے مرحومین کو غریق رحمت فرما۔ آج کی افطاری جن مومنین کی طرف سے ہے ان کے مرحومین کے لیے، حاضرین کے مرحومین کے لیے، سورۃ المبارکۃ الفاتحہ مع الصلوات۔ بسم اللہ الرحمن کا پتلا ہے تو میں مرکزی انوار، تو بھول عناصر کی ہے میں خلق کا شہکار، گم کردہ نصب تو ہے تو میں راہ خبر ہوں، مت جانا تو بھول کہ میں زہرا کا بسر ہوں، مجھ جیسے تیرے جیسے کی بیعت نہ کرے گا تو یزید ازلی ہے، میں حسین ابن علی ہوں تو یزید ازلی ہے، میں حسین ابن علی ہوں تو شام کی تاریکی ہے میں نور مبی ہوں، تو سنگ سقیفہ ہے میں کعبے کا نبی ہوں، تو تخت پہ بیٹھا ہے میں عرش نشین ہوں، شیطان کا مکہ تو ہے میں جنت کا مکی ہوں، تو رج سراپا ہے میں خالق کا ولی ہوں، تو نسل امیہ ہے میں حسین ابن علی ہوں، مجھے جیسے تیرے جیسے کی بیعت نہ کرے گا تو یزید ازلی ہے، میں حسین ابن علی ہوں تو یزید ازلی ہے، میں حسین ابن علی ہوں، میں اعلیٰ تو کم ذات ہے یہ بات سمجھ لے، میں فتح ہوں تو مات ہے یہ بات سمجھ لے، یہ بات الگ بات ہے یہ بات سمجھ لے، میں دن ہوں تو رات ہے یہ بات سمجھ لے، یہ بات سمجھ لے کہ میں قائد کی جا ہوں، تو
جہنم کا میں سردار جناؤں. مجھے جیسے تیرے جیسے کی بیعت نہ کرے گا تو یزید ازلی ہے. میں حسین ابن علی ہوں تو یزید ازلی ہے. میں حسین ابن علی ہوں. ہے تیرا نجس جسم شیطان کی صورت، پیکار ہے میرا سورہ رحمان کی صورت. تو پیدا ہوا ہے ابو سفیان کی صورت، اترا ہوں محمد پہ میں قرآن کی صورت. سب لوگ نبوت کا ثمر کہتے ہیں مجھ کو، تو جہل ہے اور علم کا در کہتے ہیں مجھ کو. مجھے جیسا تیرے جیسے کی بیعت نہ کرے گا تو یزید ازلی ہے. میں حسین ابن علی ہوں تو یزید ازلی ہے. میں حسین ابن علی ہوں. تو جس میں پلا وہ ابو سفیان کا گھر ہے، میں جس میں رہا حضرت عمران کا گھر ہے. جو گھر ہے تیرا اصل میں شیطان کا گھر ہے، گھر میرا محمد کا ہے قرآن کا گھر ہے. تطہیر نے پائی ہے طہارت میرے گھر میں، ہر لمحہ برستی ہی رہی لعنت تیرے گھر میں. مجھے جیسے تیرے جیسے کی بیعت نہ کرے گا تو یزید ازلی ہے. میں حسین ابن علی ہوں تو یزید ازلی ہے. میں حسین ابن علی ہوں. کیا دین کی خدمات تیرے ہاتھ پہ رکھ دوں، اسلام کی ہر بات تیرے ہاتھ پہ رکھ دوں، قرآن کی آیات تیرے ہاتھ پہ رکھ دوں. تو کہتا ہے میں ہاتھ تیرے ہاتھ پہ رکھ دوں. ہر جرم سخیفہ ہے تیری ذات کے اوپر، کل نبیوں کا ہے ہاتھ میرے ہاتھ کے اوپر. مجھے جیسے تیرے جیسے کی بیعت نہ کرے گا تو یزید ازلی ہے. میں حسین ابن علی ہوں تو یزید ازلی ہے. میں حسین ابن علی ہوں. ممکن ہی نہیں خواب کی تعبیر سے بیعت، تاریخ کی طلب کرتی ہے تنویر سے بیعت. تو مانگتا ہے کاتب تقدیر سے بیعت، حیرت ہے طلب کرتا ہے جبیر سے بیعت. رکھ یاد کے دامن تیرا خالی ہی رہے گا، تو مانگنے والا ہے سوال ہی رہے گا. مجھے جیسے تیرے جیسے کی بیعت نہ کرے گا تو یزید ازلی ہے. میں حسین ابن علی ہوں تو یزید ازلی ہے. میں حسین ابن علی ہوں. کر غور کے اعلیٰ نسب تو ہے کہ میں ہوں، کر غور زدہ شان علم تو ہے کہ میں ہوں، کر غور ذرا فخر عرب تو ہے کہ میں ہوں. یہ سوچ کے خلقت کا سبب تو ہے کہ میں ہوں. رب کا جو مقصود نظر میں نہیں ہوتا، دنیا ہی نہیں ہوتی اگر میں نہیں ہوتا. مجھے جیسا تیرے جیسے کی بیعت نہ کرے گا تو یزید ازلی ہے. میں حسین ابن علی ہوں تو یزید ازلی ہے. میں حسین ابن علی ہوں. صلوات. یہ میر احمد نوید کے کلام کے 3 اشعار ہیں بس کہ خواب نے دیکھی ہے کچھ اس طرح تعبیر حسن، خواب نے دیکھی ہے کچھ اس طرح تعبیر حسن، آ گیا ہے خود مصور بن کے تصویر حسن، آ گیا ہے خود مصور بن کے تصویر حسن. اور قطع کی جس نے زبان چرب ساما کی دلیل، قطع کی جس نے زبان چرب ساما کی دلیل، خاموشی سمجھو تو جانو کیا ہے تقریر حسن، خاموشی سمجھو تو جانو کیا ہے تقریر حسن. اور صلح نامہ جنگ کا یا فتح کا اثرنامہ ہے،
सुलह नामा जंग का या फतह का सरनामा है, रोज़े महशर ही खुलेगा क्या थी तहरीर हसन। ख्वाब ने देखी है कुछ इस तरह ताबीर हसन, आ गया है खुद मुसव्विर बन के तस्वीर हसन। दुरूद पर मोहम्मद वाले। मौलाए कायनात की मदह में सिफ्ते जाफ़र साहब का कलाम पेश। एक सलावत का सहारा देना। जब खुदा को पुकारा अली आ गए, जब अली आ गए जिंदगी आ गई। जब खुदा को पुकारा अली आ गए, जब अली आ गए जिंदगी आ गई। जिंदगी बंदगी रोशनी आ गई, रोशनी आ गई, आ गई, आ गई। मौत उनके मुहिबों को आती नहीं, आ भी जाए तो फिर बच के जाती नहीं। मौत उनके मुहिबों को आती नहीं, आ भी जाए तो फिर बच के जाती नहीं। मौत का क्या खतर, मौत से क्या हज़र, इससे बचना भी क्या आ गई, आ गई। गुस्ल मैयत न कहना मेरे गुस्ल को, उजले मलबूज को मत कफन नाम दो। गुस्ल मैयत न कहना मेरे गुस्ल को, उजले मलबूज को मत कफन नाम दो। मैं चला हूँ अली से मुलाकात को, जिसकी थी आरज़ू वो घड़ी आ गई। जब खुदा को पुकारा अली आ गए, जब अली आ गए जिंदगी आ गई। जिसका मौला था मैं उसका मौला अली, जब नबी ने कहा दीन कामिल हुआ। जिसका मौला था मैं उसका मौला अली, जब नबी ने कहा दीन कामिल हुआ। मरहबा मुस्तफ़ा रब राज़ी हुआ, वो जो आनी थी आयत वही आ गई। जिब्राइल और खंबर से क्या मुनहज़र, दर तेरा छोड़ कर
کوئی جاتا نہیں، جبرائیل اور قمر سے کیا منحظر، در تیرا چھوڑ کر کوئی جاتا نہیں، جو غلامی کی تیری مزہ پا گیا، راز جس کو تیری نوکری آ گئی، جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی، عشق جب تک نہ ہو شیر ہوتا نہیں، مجھ میں کب اہلیت تھی تیری مدح کی، عشق جب تک نہ ہو شیر ہوتا نہیں، مجھ میں کب اہلیت تھی تیری مدح کی، میرے مولا میں صدقے تیرے عشق کے، سبط جعفر کو بھی شاعری آ گئی، جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی۔ سلمان اللہ۔ مرتبہ آواز بلند صلوات بھیج دیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وطاعتہ نجاۃ للمطیعین، وحمدہ عز للحامدین وشکرہ فوز للشاکرین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ماہ مبارک رمضان کے عین وسط میں ہم آ چکے۔ سلسلے کی یہ 15ویں تقریر ہے جو آپ کی سماعتوں کی نظر کی جا رہی ہے۔ ہم نے آپ کو مسلسل مصروف رکھا ہے، اس میں کچھ میرے لیے ایک تفکر کی ایک ایسی صورت ہے کہ جس کے نتیجے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ کی بلند سماعتوں نے ہی مجھے اتنا متاثر کیا ہے کہ گو کہ ہم 30-35 یا حد اقل 40 دقیقوں پر مشتمل تقریر کرتے ہیں، لیکن وہ اس حد تک اپنے امور پر حاوی رہتی ہے کہ میں اس کے سوا کچھ اور باقی ماندہ وقت میں سوچتا ہی نہیں ہوں، اور اس میں آپ کی محبتیں شامل ہیں، دعائیں ہر آن ہیں جو شامل حال ہیں، اور اسی کی تمنا ہے۔ وگرنہ وہ انسان کہ جو زمانے کی زد پہ ہو، کہاں
وہ اس قابل ہے کہ اتنے بلند اور اتنے اعلیٰ مطالب اور مفاہیم کو پیش کر سکے. یہ صدقہ ہے اسی آستانے کا، اسی گھرانے کا، کہ جس کے نتیجے میں ہم اور آپ ایک جگہ جمع ہو کر اس انداز سے فکر کرتے ہیں کہ یہ فکر صورت ثواب بن جاتی ہے. عزیزان محترم، دن تو تمام ہوا 15 رمضان کا، اور ہم نے بھرپور کوشش کی ہے کہ اس دن کو تمام کرتے ہوئے اپنے عقیدہ و عمل میں امام حسن کی تعلیمات کو پیش نظر رکھیں. اور نہ صرف یہ کہ آج کے دن کی حد تک یہ بات موقوف ہے، بلکہ ساری زندگی بھی اگر ہم اس صورت احوال کو اپنے پیش نظر رکھیں تو یقین جانیے کہ یہی صحیح تعلیم بھی ہے اور یہی صحیح تربیت بھی ہے. سورہ علق پر گفتگو ہو رہی ہے، اور میں نے جیسا کہ اپنے سننے والوں سے یہی کہا ہے کہ یہ گفتگو کرتے ہوئے میں نے آن واحد کے لیے بھی نہیں سوچا ہے کہ ائمہ سمت کی گفتگو کروں تو اس سے علیحدہ رہ کر گفتگو کروں. اس میں رہ کر ہی تو گفتگو کرنا ہے، اس لیے کہ جہاں یہ طے ہو گیا کہ وجہ خلقت جہاں یہ ہیں، جہاں یہ طے ہو گیا کہ وجہ خلقت سماوات و ارض یہ ہیں، جہاں یہ طے ہو جائے کہ طباق سما و ارض کے بننے کے سبب یہ ہیں، جہاں یہ طے ہو جائے کہ اگر مہر منیر ہے اور اگر شمس مضیء ہے تو اس کی سبب ہی یہی ہیں، اگر یہ طے ہو جائے کہ وہ بحور زقار جاری ہیں اور اس پر بڑے بڑے جہاز اپنے طور پر سفر کے لیے ایک تیاری کر رہے ہیں، تو یہ سب انہی کے سبب اور موجب یہی ہیں. تو پھر اب رہ کیا جاتا ہے گفتگو کے تعلق سے سوائے اس کے کہ انہی کا قصیدہ پڑھا جائے، سوائے انہی کا تذکرہ کیا جائے، سوائے اس کے کہ انہی کی گفتگو کی جائے. اور گفتگو کس کی مجال ہے جو اپنی زبان سے کرے؟ اسی لیے قرآن کا سہارا لیا جاتا ہے، اسی لیے سوروں کو درمیان میں رکھا جاتا ہے، اسی لیے بیان میں اس وحی کو ترجمان بنایا جاتا ہے کہ جو آنے والے پر آ چکی اور کتاب مبین کی صورت اختیار کر چکی. اب کام ہے تعصی کا، کام ہے اتباع کا، کام ہے پیروی کا، کام ہے اطاعت کا، اور اسی پر باقی رکھتے ہوئے اپنے آپ کو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہم اب ادا کر رہے ہیں اس کا یوں سمجھ لیجئے کہ سبب ہی قرآن ہے، اس کی وجہ ہی قرآن ہے. اور جب قرآن ہے تو یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ دیکھو ہم نے تمہاری تخلیق اس انداز سے کی ہے، ہم نے تمہاری خلقت کو اس انداز سے کیا ہے کہ جہاں ہم نے کبھی نہیں چاہا کہ تم اسفل سافلین کی طرف جاؤ، ہم نے تو تمہیں اعلیٰ علیین کے لیے بنایا تھا، ہم نے تو تمہیں بلند مرتبہ بنایا ہے، ہم نے تو تمہیں بلند قامت بنایا تھا، ہم نے تو تمہیں بلند آہنگ بنایا تھا. یہ تم نے پسند کیا کہ علیین سے سافلین تک کا سفر کرو، یہ ہم نے تو نہیں چاہا تھا. اور اسی کو سورہ علق میں ابتدائی آیتوں ہی میں رکھ کے بتا دیا کہ جہاں یقیناً یہ حکم ملا ہے کہ اب کتاب کو اپنی زبان پر جاری و ساری کرو، اپنے رب کے نام سے، اپنے رب کے نام کے ساتھ، اپنے رب کے نام کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ جس نے پیدا کیا ہے. اب وہ پیدائش آفرینش کی ہے یا پیدائش کائنات کی ہے، اب وہ پیدائش مخلوق اول کی ہے یا پیدائش نور ازل کی ہے، جو بھی ہے وہ ایک پیدائش ہے. اس کے بعد یہ اعلان ہو رہا ہے خلق الانسان من علق. دیکھو جہاں ہم نے کائنات میں ایک بھرپور مخلوق کو خلق کر دیا ہے، ظاہر ہے کہ صانع کی بہترین مصنوع تھی وہ مخلوق، بہترین مصنوع تھی وہ مخلوق. کوئی صانع ایسی کسی مصنوع کو پیش نہیں کر سکتا جو نامکمل ہو، جو غیر مکمل ہو، جو مبہم ہو، جو واضح نہ ہو.
کوئی پیش نہیں کرتا. اور پھر اس کے بعد یہ کہا کہ اگر وہ تخصیص تھی تو اب تعمیم یہ ہے کہ خلق الانسان من علق, اور اگر وہ تعمیم ہے کہ کائنات کو پیدا کیا ہے تو یہ تخصیص ہے خلق الانسان من علق. آپ کے پاس جتنی بھی تفاسیر موجود ہیں اس میں خاص طور پر شیخ الطائفہ ابو جعفر محمد ابن حسن طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اس امر کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ خلقت جس کا تذکرہ خلق کی صورت میں ہوا وہ تعمیم ہے, اب تخصیص کا سفر ہے. لیکن وہاں جہاں پر اس قول کو جو امام پنجم کا قول ہے کہ نور اول وہ ہے, مخلوق اول وہ ہے, عقل اول وہ ہے, قلم اول وہ ہے, وہی مظہر کل ہے, وہی حقیقت کائنات ہے, وہی عین حیات ہے, وہی سرمایہ بندگی ہے, وہی اصل زندگی ہے, تو پھر ایسی صورت میں وہاں پر تعمیم نہیں وہ تخصیص ہے. اور یہ تعمیم ہے, عمومیت یہاں پر آئے گی کہ جب یہ کہا جا رہا ہے خلق الانسان من علق, وہ کل ہے. اب اس کا پرتو ہے جو زمانے پر پڑ رہا ہے, اس کا سایہ ہے جو زمانے پر پڑ رہا ہے. سایہ نہیں ہوتا مگر اس انداز سے پڑ رہا ہے کہ جس سے صورتیں پہچانی جا رہی ہیں. روشنی میں جب کوئی چیز آ جائے تو پھر وہ پہچانی جاتی ہے, اس کی شناخت ہو جاتی ہے. تاریکی نہیں ہے, روشنی ہے. خلق الانسان من علق, جب کامل کو خلق کر رہا ہے جو مخلوق کامل بھی ہے, عقل کامل بھی ہے, تو پھر کیسے وہ ناقص کا تذکرہ کرے گا؟ نہیں, مخلوقات کا تذکرہ کرتے ہوئے جب یہ کہا خلق الانسان من علق, تو اس میں تمام مفسرین نے, تمام عقلاء نے, تمام تفسیر کے تعلق سے لکھنے والوں نے کہا یہ ہے تکامل انسان کا سفر, یہ ہے سیر تکمیل بشر, کہ جہاں پر یہ بتلا دیا گیا ہے کہ ہم نے انسان کو خلق کیا علق سے. یہ علق ناتمامی کا نام نہیں ہے, کہیں ذہن میں یہ بات نہ رہے کہ لفظ علق کو استعمال کیا جس کا انگریزی ترجمہ دا کلاٹ کیا ہے. جتنے بھی آپ کے ترجمہ کرنے والوں ایک ترجمہ کرتے ہیں, میں ایک صورت ہے نا اتفاقی کی, اس میں کسی قسم کی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو میں یہ کہوں کہ وہ مسئلہ اصلی ہے, ایسا نہیں ہے. ترجمہ ہو گیا, بہرحال ہو گیا. لیکن یہاں کہنے والے نے کہا علق سے پیدا کیا, تو علق کسی ناتمام شے کا نام نہیں ہے. لغت میں اٹھا کے اگر علق کو دیکھیں تو کہنے والے کہتے ہیں قطعۃ جامد من الدم, یہ خون کا وہ ٹکڑا ہے جسے جمود مل گیا, یہ خون کا وہ ٹکڑا ہے جسے استقرار مل گیا, یہ وہ خون کی ایک ایسی صورت ہے کہ جو سیال نہیں ہے بلکہ فعال ہے. اس کی فعالیت کا یہ عالم ہے کہ اب وہ اتنا اپنے باطن میں مکمل ہے کہ اس میں ایک تعقل بھی ہے, اور وہ تعقل عجیب تعقل ہے کہ وہ فنا پذیر نہیں ہوتا. یاد رکھیے, یہاں بیٹھ کے گفتگو کر رہا ہوں, اس منبر پہ گفتگو کر رہا ہوں, تائید انہی سے ہے, انہی کے دربار سے ہے, اور انہی کے دربار میں, انہی کے آستانے میں اس گفتگو کو نظر کر رہا ہوں کہ جہاں کہنے کی اجازت یہ مانگ رہا ہوں کہ جو علق جس کا تذکرہ کیا ہے, جو علقے کی جمع ہے, جو علقے کی جمع ہے, جار اللہ زمخشری نے کہا ہے انس واحد ہے, انسان جمع ہے, علقہ واحد ہے, علق جمع ہے. خلق الانسان من علق, چونکہ انسان کہا ہے لہذا علق کہنا ہے. انس کہتا تو علقے کا لفظ استعمال کر دیتا. وہ کہ جن کی زبان عربی ہے اور جن کی نگاہ بہت گہری ہے, انہوں نے یہ بات کی, مگر یہ ظاہر لفظ ترجمہ ہے. میں عرض کر رہا ہوں علق کے تعلق سے کہ یہ وہ تعقل کا ایک ایسا وہ جامد قطرہ خون ہے کہ جو فنا نہیں چاہتا, جو بقا چاہتا ہے. جتنے طبیب ہیں آج تحقیق کرتے ہوئے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ وہ مرحلہ ہے, یہ وہ اسٹیج ہے تخلیق انسانی میں جہاں علقہ ایک مرتبہ جا کے جدار رحم سے چپک جاتا ہے. وہ جدار رحم کو چھوڑنا نہیں چاہتا, وہ اس سے الگ ہونا نہیں
نہیں چاہتا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ قطرہ خون کو جو سیال تھا فعال بنا دیا, اور اتنا فعال بنا دیا جس کے نتیجے میں اب وہ فنا نہیں چاہتا, وہ بقا چاہتا ہے. وہ بقا چاہتا ہے, وہ فانی رہنا نہیں چاہتا, وہ باقی بننا چاہتا ہے. ایک قطرہ خون کو جس کی حیثیت کچھ نہیں, یعنی اگر مائکروسکوپک کوئی ایگزامینیشن ہو تو اب معلوم یہ ہوا کہ اس کی تو کیفیت ہی کچھ اور ہے, اس کی تو صورت ہی کچھ اور ہے. ایک قطرہ خون کی اپنی دنیا ہے, اس کا اپنا نیوکلیس ہے, اس کے اپنے اسرار و غوامض ہیں جس میں وہ جی رہا ہے, جاگ رہا ہے, پھل رہا ہے, پھول رہا ہے. ایک قطرہ خون, قرآن نے کہا اس علق کو ناتمام نہ سمجھنا, یہ تخلیق انسانی کا وہ مرحلہ ہے جس میں ہم نے نطفے کو ایک ایسی صورت میں لا کے رکھ دیا جس کے نتیجے میں اب وہ اپنے مقام پر ثبت ہونے کی کوشش کر رہا ہے, جامد ہونے کی کوشش کر رہا ہے. یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا اس علق نے جدار رحم سے تعلق پیدا کر لیا. یہ ہے علق, وہ قطرہ خون جو جمع اور جس نے رحم سے تعلق پیدا کر لیا. تعلق پیدا کرنا ہی اصل میں کائنات کے اسرار کو سمجھنا ہے. بین عبد و معبود تعلق پیدا ہو جائے, حقیقت آشکار ہو جائے گی. جہاں تعلق پیدا نہیں ہوتا وہاں پہ کسی قسم کا نتیجہ بھی نہیں ہوتا, اور نتیجہ ایسا نتیجہ جو ثمر بار ہو, جس کی کیفیت یہ ہو کہ وہ انتہا میں ثواب ہو, عقاب نہ ہو, تو تعلق ایسا تعلق کہلاتا ہے. اس تعلق کو بتایا قرآن مجید نے, اور یہ کہہ کے بتایا کہ لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین, ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا. 4 ترجمے ہیں, ایک لفظ سلالہ ہے, 4 اس کے ترجمے ہیں. جوہر مٹی کا ہے تو سلالہ ہے, وہ اگر مٹی نم ہے, نمی ہے تو سلالہ ہے, اگر چنی ہوئی ہے تو سلالہ ہے, منتخب ہے تو سلالہ ہے. اس کے ترجمے 4 انداز سے ہوئے ہیں. لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین, ہم نے انسان کو خلق کیا ہے تین کے سلالے سے, گیلی مٹی کے جوہر سے. وَجَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ, اور اس کے بعد اس جوہر کو ہم نے ایک مرتبہ تبدیل کر دیا نطفے میں, اور اس نطفے کو ہم نے مکین بنایا, ایک ایسے مکان کا جہاں اسے قرار مل گیا. ہم نے ایک ایسے مکان کا مکین بنایا جہاں استقرار مل گیا, جہاں پر وہ پیوست ہو گیا, اور پھر اس کے بعد اب خلقت کے مراحل کو بیان کرنے لگا. وَخَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً, اس کے بعد ہم نے نطفے کو علقے سے خلق کیا. ظاہر ہے کہ وہ علقہ بنا ہے, نطفے سے بنا ہے. ہم نے اب ان مدارج کو, ان مراحل کو اس انداز سے بیان کیا ہے جس کے نتیجے میں سورہ مومنون کے پڑھنے والے نہیں بھولتے. حج کے بعد 22واں سورہ سورہ حج ہے, 23واں سورہ سورہ مومنون ہے. وہاں ارشاد ہو رہا ہے, آغاز ہی کو اٹھا کے دیکھ لیجئے, پہلا صفحہ آپ پلٹائیں گے اس سورے کا, آپ کو مراحل کریشن کے سمجھ میں آ جائیں گے کہ جہاں کہا ہم نے مرحلہ وار اس انداز سے کہ تخلیق اپنی شکل, حیت, کیفیت, ماہیت بدلتی چلی, مگر تخلیق تھی وہ. کسی بھی اسٹیج پر یہ نہیں ہے کہ وہ تخلیق نہیں ہے. ہم نے اس انداز سے اس کو خلق کیا کہ نطفہ علقہ بن گیا, علقہ مضغہ بن گیا, مضغہ عظام بن گیا, عظام نے لحم کی صورت اختیار کی. یہ سٹیجز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. نطفہ سیال مادہ ہے, متحرک مادہ ہے, اس میں جمود پیدا ہوا, وہ علقہ بن گیا. علقے نے ایک صورت اختیار کی لوتھڑے کی, تو اب وہ خونی لوتھڑا صحیح مگر وہ مضغہ بن گیا. مضغے نے ایک مرتبہ اپنے اوپر
پر ایک ایسے کور کو چڑھایا جس کو عظام کہتے ہیں، یعنی اب وہ ہڈیوں میں تبدیل ہوتا چلا. ان ہڈیوں پر لحم کو جو پوسٹ کی صورت تھی ایک مرتبہ جڑ دیا گیا، اس کو مڑ دیا گیا، اس کو پیوست کر دیا گیا، اس کو پہنا دیا گیا. فَكَسَوْنَا عِظَامًا لَحْمًا، اور اس کے بعد اس انداز سے کہ جس میں عظام پر لحم کو ہم نے کس دیا، اور اس کے بعد ایک مرتبہ آواز آئی آپ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، اور اس کے بعد ہم نے اسے جیتا جاگتا اٹھا دیا ایسی منزل پر کہ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. کیا باعث تبریک، کیا بابرکت ذات ہے، اللہ ہے. خالقین میں اس سے بہتر کوئی اور نہیں ہے. احسن الخالقین. کہیں کسی دور میں اگر کوئی یہ اعلان کرے کہ ہم بھی تو بناتے ہیں، ہم بھی تو پیدا کرتے ہیں، تو اس اضافت کو قیامت تک کے لیے مٹایا نہیں جا سکتا. احسن الخالقین، وہ ہے بہتر خلق کرنے والوں میں. اب جب یہ کیفیت ہے تو اس کے بعد آگے چلتے ہوئے صرف یہ کہا کہ دیکھو جس کو ہم تکامل دے رہے ہیں، جس کو ہم تکمیل کی منزلوں پر لے جا رہے ہیں، جس کو بشریت کا جامہ تو ہم نے اڑایا ہے مگر اس بشریت کے جامے میں ناتمام نہیں چھوڑتے. تو اس کو جب ہم جسمانی طور پر مکمل کر رہے ہیں تو کیا روحانی طور پر اس کو مکمل نہیں کریں گے؟ کیا اس کی روح کو نامکمل رہنے دیں گے؟ کیا ہم کسی طرح سے اس میں کمی کو چاہیں گے کہ رہ جائے؟ نہیں. نطفے نے ایک منزل اختیار کی جس کے بعد جیتا جاگتا انسان کھڑا ہو گیا. نہ کبھی روح تھی، نہ کبھی عقل کی کوئی کیفیت تھی، نہ کوئی دماغ تھا، نہ کوئی جگر تھا، نہ کوئی دل تھا، نہ کوئی احساس تھا، نہ کوئی حواس. لیکن اب جب یہ کروٹیں خلقت نے بدلی ہیں تو ایک پورا انسان تیار کھڑا تھا. تو ایسے تیار انسان کے لیے جسمانی طور پر تیار کرتے اور روحانی طور پر اس کو سرگرداں رہنے دیتے، روحانی طور پر وہ مارا پھرتا، روحانی طور پر وہ سائل رہتا. وہ کس کے دروازے پہ جا کے بھیک مانگتا؟ سب کے تو بنانے والے ہم ہیں، سب کے تو پیدا کرنے والے ہم ہیں. نہیں، ہم ہی اس کو کمال پر پہنچائیں گے. اقرا وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ. دہراؤ، پڑھو، بیان کرو، اعلان کرو، مشتہر کرو اس بات کو کہ تمہارا رب اکرم ہے، تمہارا رب کریموں کا کریم ہے. سقی، ایسا سقی کہ اس سے بڑھ کر کوئی اور سقی نہیں ہے. ایسا سقی جس کے پیش نظر نہ کوئی غرض ہے، نہ کوئی غایت ہے، نہ کوئی معاوضہ ہے، نہ کوئی عوض ہے، نہ کوئی طلب ہے، نہ کوئی دلچسپی ہے، کچھ نہیں ہے. بس اس کا تو کام ہی یہ ہے کہ تمہیں تکامل کی منزل پر لے جائے، تمہیں کمال تک پہنچا دے، تمہیں کہیں زوال پر آمادہ نہ ہونے دے، بلکہ تم سفر کرو تو سفر تمہارا سیر تکمیل بشر کی صورت میں ہو، تم آگے بڑھتے چلے جاؤ. یہ ہے وہ کرامت جس کا تذکرہ کرنے والے تذکرہ تو کرتے ہیں مگر یقین جانیے حیران سے حیران ہیں کہ یہ کرم، یہ اکرام، یہ انعام جو نعمت کی صورت میں بصورت خلقت انسان آیا ہے، اس پر اس کی کیفیت کیا ہے، اس نعمت کا کیا تذکرہ ہو. اب آگے بڑھ کے فقط یہی نہیں تم کہو. اب وہ اقرا کے معنی ساری آیتوں کو دہرانا ہو، یا اقرا کے معنی یہ کہنا ہو کہ ہاں تم ان کو بتا دو کہ ان کی خلقت ابس نہیں ہے، ان کی خلقت بیکار نہیں ہے، ان کی پیدائش بے معنی نہیں ہے، کچھ معنی کے ساتھ ہم نے پیدا کیا ہے. تو اب کیا ہو کہ ہاں دیکھو ان کو کمال تک جانا ہے. اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے انسان کو علم قلم کے ذریعے دیا، قلم کے واسطے دیا، تاکہ
तारीख बशरियत जब कभी लिखी जाएगी, सारे मुसलमान इस बात को सुने, अगर कोई तकसीम करना चाहता है इस तारीख बशर को या बशर की तारीख को, और उसमें यह कहे कि हमें लिखना उस जमाने में नहीं आता था, इस जमाने में लिखना आया, हमें बोलना उस जमाने में नहीं आता था, अब बोलना आया, हमें पढ़ना उस जमाने में नहीं आता था, पढ़ना अब आया है, खिलकत इंसान से मुश्तक है, कलम के साथ इल्म, ये खिलकत के साथ मुश्तक है, अव्वल मखलूक से मुश्तक है, अव्वल मखलूक से इत्तिसाल है, इसमें अलाहिदगी नहीं है। मुझे मॉडर्न हिस्ट्री से इंस्पायर होने की जरूरत नहीं है, मुझे किसी सूरत भी ऐसी तारीख को पढ़ने की जरूरत नहीं है जिसके आगे लिखा हो कि इंसान ही ने इंसान की तारीख को मुरतब किया था, उसको रिकॉर्डेड हिस्ट्री कहते हैं। मैं किसी ऐसी तारीख में दिलचस्पी ही नहीं रखता जहां इंसान इंसान की तारीख को मुरतब कर दे। वो इंसान जो अपने आप को यह कह रहा है हम कभी गैर मुरतब थे, वो एक तारीख को मुरतब करके कहे अब यहां से पढ़ो कि तारीख क्या है। क्या मेरे पास पढ़ने के लिए सूरह अलक नहीं है? क्या मेरे पास पढ़ने के लिए इंसान की तारीख नहीं है? क्या मेरे पास पढ़ने के लिए सूरह दहर नहीं है? क्या मेरे पास पढ़ने के लिए सूरतुल इंसान जिसे दहर कहा जाता है, क्या वो नहीं है? सब कुछ मेरे पास है। तो एक ऐसे से तारीख पढ़ूं जो खुद अपनी तारीख से नावाकिफ हो और आपको बताए कि आपकी 6000 साल रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, इससे पहले तो तुम्हारी खबर नहीं है, इससे पहले तो तुम्हारा जिक्र नहीं है, इससे पहले तो दुनिया की नजर में तुम नहीं हो। तो ऐसी तारीख को मैं तारीख मानूं, और वो तारीख जो कहे कि खिलकत के साथ ही हमने इल्म को वाबस्ता किया, इल्म जरिया था कलम का, जाहिर है कि कलम के जरिए पहुंचा है। और फिर यही नहीं, ये अब हर दौर में अगर तरक्की कर रहा है तो अल्लमल इंसान मालम यालम की मंजिल पर है। हर दौर में इल्म है कि अपने दरवाजों को खोल रहा है, हर दौर में इल्म अपने दरवाजों को खोल रहा है। सरकार रिसालत माब अगर इल्म के दरवाजे को खोलें तो लेने वाला कबूल करने वाला कहता है 1000 बाब खुलते जा रहे हैं, कयामत तक नहीं मालूम कितने बाब खुलते चले जाएंगे। मगर तारीख को अपने ही हवालों से पढ़कर और उसे यह समझकर कि तारीख तो 6000 साल पुरानी तारीख है बशर की, और ये कहें ये वो तारीख है जिसमें उसे अपनी ही खबर नहीं थी। ये बड़ी अहम गुफ्तगू कर रहा हूं, इसमें एक लफ्ज गैर अहम नहीं है। दुनिया के लिए आज हिस्ट्री तारीख के माने कुछ और हैं, कुरान के पढ़ने वालों के लिए तारीख के माने कुछ और हैं। दुनिया के लिए रिकॉर्डेड हिस्ट्री 6000 साल पुरानी है। अल्लाह कहता है तुम्हारी तारीख नूर अव्वल से वाबस्ता है, मखलूक अव्वल से वाबस्ता है, अक्ल अव्वल से वाबस्ता है। तुम्हारी तारीख ऐसी नहीं है जिसको तुम कहो कि तुमने शुरू की तो तुम्हारी तारीख, अरे हम है ना बनाने वाले, हमसे बेहतर तुम्हारी तारीख कोई जानता है। जब हम तुम्हारी तारीख को जानते हैं तो हम ही तो कह रहे हैं कि हमने तुम्हें खल्क किया, हमने नुत्फे से अलका, अलके से मुज़गा, मुज़गे से इज़ाम, इज़ाम से लहम, और उसके बाद फ़अंशानाहु खल्क़न आखर, एक आखिर हमने मंजिल पर तुम्हें पहुंचा दिया। और फिर यही नहीं बल्कि हमने चाहा कि तुम कहीं बेइल्म न रह जाओ, हमने चाहा कि कहीं तुम जहल से वाबिस्ता ना हो जाओ, हमने चाहा कि कहीं तुम ऐसी मंजिल पर ना आ जाओ कोई दूसरा तुमसे कहे कि हमने तुम्हें लिखना पढ़ना सिखाया है। ये मेरी बात को याद रखिए, मुसलमानों, ये गैर मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूं, मुसलमानों की तारीख का अलमिया दोहरा रहा हूं कि जहां कहा लिखना पढ़ना नहीं आता था, कितनी सतही गुफ्तगू की है, कितनी गैर मेयारी गुफ्तगू की है। 5 आयतों में वो कह रहा है पैदा हम कर रहे हैं, बनाते हम हैं, सवारते हम हैं, सैर तकमील हम देते हैं, और तुम्हें इल्म दे रहे हैं, कलम को जरिया बना रहे हैं, लिखे हुए को पढ़ा रहे हैं। मुअर्रिख कहता है कि पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, तो क्या मेरी नजर में मुअर्रिख बाएतबार होगा या पैदा करने वाला कि जो पैदा करके कहता है हमसे बढ़कर कौन है गवाही देने वाला? वह कफा बिल्लाह शहीदा, शहादत के लिए अल्लाह काफी है, गवाही के लिए अल्लाह काफी है। कोई है जो कहे उसके मुकाबले पर कि तुझसे ज्यादा जानते हैं? कोई कहे है जो ये कहे कि तुझसे ज्यादा हम वाकिफ हैं? नहीं, इसी बात को, इसी कलम को इस मंजिल पर पहुंचा दिया, एहतराम की उस मंजिल पर पहुंचा दिया कि जिसमें अब कलम की कैफियत ऐसी हुई, अदाए अमानत हो
تو قلم آپ کے سامنے ہے، قول صداقت ہو تو قلم آپ کے سامنے ہے، کہیں کوئی تحریر عدالت ہو تو قلم آپ کے سامنے ہے، اور کہیں منزل شجاعت ہو تو قلم آپ کے سامنے ہے۔ قلم الگ نہیں ہوتا، اس قلم کے نیچے سیف کو رکھا ہے، سیف کو قلم کے اوپر نہیں رکھا۔ یہ عجیب بات ہے کہ مسلمان اپنی تاریخ کو مرتب کرتے ہوئے، ادوار میں تقسیم کرتے ہوئے، قبل تاریخ، ما قبل تاریخ، بین تاریخ، دوران تاریخ، نہیں معلوم کتنی کروٹیں لے رہے ہیں، مگر پروردگار کہہ رہا ہے تمہاری ایک ہی تاریخ ہے، اور وہ بشریت کی تاریخ ہے، وہ بشریت کی تاریخ ہے۔ اس میں علم بھی ہے، فہم بھی ہے، حلم بھی ہے، ذکاوت بھی ہے، فراست بھی ہے، اس میں سب کچھ ہے، اور اگر اس میں اور کچھ جاننا چاہتے ہو تو یہ بزور قلم ہے، یہ بزور قلم ہے، بزور شمشیر نہیں ہے، بزور قلم ہے۔ اس قلم کا بس استعمال چاہیے تھا کہ کون کیسے اس کا استعمال کرتا ہے۔ وہ قلم جو لوح کے ساتھ وابستہ ہے، اس قلم کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اور کل میں نے کہا ابن حجر عسقلانی کو یہ کہنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، وہ یہ کہنے میں پس و پیش نہیں کرتا کہ بچپن سہی، چھٹپن سہی، شیر خورگی سہی، 14 ماہ کے سہی، مگر ان الحسن، بے شک حسن، یطالع لوح المحفوظ، وہ لوح محفوظ کا مطالعہ کرتا ہے، وہ حسن مجتبی لوح محفوظ کا مطالعہ کرنے والا ہے، اس حسن کا تذکرہ ہے۔ کل میں نے یہی تو کہا تھا، سمجھ میں بچپن جس کے نہیں آتا اس کے سمجھ میں جوانی نہیں آتی، بڑھاپا تو بہت دور کی بات ہے۔ جس نے یہاں انہیں نہیں دیکھا وہ 25 ربیع الاولیٰ 41 ہجری کو قلم چلاتے ہوئے کیا دیکھ سکتا ہے؟ کس کی مجال ہے؟ اس عمر میں سمجھو جس عمر میں دنیا کہتی ہے پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، یہ تو دودھ پیتے تھے، اس عمر میں بتایا دودھ پیتے ہوں گے، یقیناً اپنے اغذیہ کو کسب کرتے ہوں گے دنیاوی طور پر، مگر الہامی طور پر کس منزل پر ہیں، الہامی طور پر کس منزل پر ہیں اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی منزلت کہاں پر ہے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دنیا حیران ہے کہ یہ کون ہے؟ یہ وہی ہے جو لوح محفوظ کا مطالعہ کرتا ہے۔ لوح محفوظ نتیجہ ہے قلم کا، وہ قلم جو قلم قدرت ہے، وہ قلم جو آثار قدرت میں ہیں، جو اظہار قدرت میں ہیں، وہ قلم کہ جس کو جبروت سے تعلق ہے، جس کو ملکوت سے تعلق ہے، یہ وہ قلم ہے۔ اس قلم کا نگہبان اگر 41 ہجری میں آ جائے اور پھر اس کا استعمال اس طرح سے ہو کہ دنیا یہ کہے کہ سفید کاغذ سامنے رکھ کے جانے والا قلم کو کے تعلق سے یہ کہہ رہا ہو جو چاہے آپ لکھ دیں، جیسا چاہے آپ لکھ دیں، مجھے منظور ہوگا۔ کوئی دنیا کی تاریخ میرے سامنے ایسے نہیں ہے کہ شرائط وہاں سے آ رہی ہوں، ساری دنیا کہتی ہے شرائط یہاں کی ہیں۔ جو شرطیں پیش کرتا ہے، جو شرط بناتا ہے، جو شرطوں کو معین کرتا ہے، وہ کسی صورت کمزور نہیں ہوتا۔ اور یاد رکھیے قلم کمزور کسی دور میں ہوا ہی نہیں ہے۔ اگر وہ حق کے لیے چل رہا ہے تو وہ قلم کبھی بھی کمزور نہیں ہوتا۔ حسن مجتبی کا قلم ہے، حسن مجتبی کا قلم ہے، کہنے والے کوئی اور نہیں، سرکار رسالت مآب، سرکار رسالت مآب۔ حدیث ہے، حدیث ہے، 3 ایسے لوگ ہیں کہ جو ایک مرتبہ اگر اپنے آپ کو صحیح طور پر استعمال کریں تو پھر کوئی حجاب نہیں ہے، اس کی بارگاہ میں پہنچنے کے تعلق سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اس کی بارگاہ میں جانے کے تعلق سے ایک سریر اقلام العلماء، ایک وہ کہ جو جس کو کہنے والے کہتے ہیں جب علماء خط کھینچتے ہیں، علماء جب تحریر لکھتے ہیں، علماء جب قلم چلاتے ہیں تو اس قلم کے چلنے کی آواز کو کوئی حجاب مانے نہیں ہے، کوئی رکاوٹ مانے نہیں ہے، اس کے لیے کسی صورت رکاوٹ کی نہیں ہے، وہ دفعتاً اس کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے۔ یعنی
قلم کے نتیجے میں تحریر کا تذکرہ نہیں ہے، قلم کے چلنے کی آواز اس کی بارگاہ میں تقرب پا لیتی ہے. یہ ہے قلم کی منزل، یہ ہے قلم کی منزل. جب یہ قلم کی منزل ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو یہاں تو نہیں ختم ہونا تھا. بے اختیار کہا ایک دوسری صورت یہ ہے، اور کیا صورت؟ وَتَيَّ الْأَقْدَامَ الْمُجَاهِدِينَ. جب مجاہد سبیل الہی میں اپنے قدم کو اٹھاتا ہے تو اس کے قدموں کی اٹھنے والی چاپ یا آواز، اس کی صوت ایک مرتبہ پروردگار کے پاس وہ تقرب پا لیتی ہے جس کا اندازہ نہیں ہے. اور وہ صوت المغازل المحسنات، پاک دامن، پاک عفت، پاک بیبیاں جب اپنے گھروں میں بیٹھ کے چرخہ چلاتی ہیں تو وہ آواز اللہ کے حضور میں پہنچ جاتی ہیں. فقہا کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے تیسری صورت کے لیے کہ وہ آج کے دور سے طے کر دیں کہ اس سے مراد اور کون ہو سکتا ہے. پاک دامن بیبیاں جو چرخہ چلائیں، اس کی آواز اللہ کے پاس وہ تعلق پیدا کر لیتی ہے جس کے نتیجے میں کوئی حجاب، کوئی معنی نہیں ہوتا، کوئی رکاوٹ معنی نہیں ہوتی. یعنی قلم جہاں آغاز میں ہو وہاں یہ کہہ دیا کہ دیکھو اس قلم کی حرمت پیش نظر رہے. دنیا نے ایک مرتبہ کہا لکھ دیجئے شرائط صلح کی، لکھ دیجئے. پہلی شرط ہی وہ رکھ دی جس پہ دنیا حیران ہے کہ یہ کیا لکھ دیا حسن مجتبیٰ نے کہ معاویہ کتاب و سنت کی پیروی کرے گا، کتاب و سنت کی پیروی کرے گا. کرتا ہے نہیں، کر رہا تھا نہیں، کرے گا. یعنی پورے چہرے کو ایک مرتبہ قلم سے کھینچ دیا، تصویر کشی کر دی کہ آج تک تو کتاب پہ عمل نہیں ہوا، آج تک تو سنت پہ عمل نہیں ہوا، اب کرنا ہے تو یہ کرنا ہے. اپنے بعد کسی کو خلیفہ نامزد نہیں کرے گا. سارے صیغے اٹھا کے دیکھیں آپ تو آپ ایک مرتبہ حیران ہو جائیں گے. اتنا جانتے تھے، اتنا پہچانتے تھے، اتنا مکر کو، فریب کو، دغا کو، نکرے سے اتنا آگاہ تھے. یہ کیفیت ہے حسن مجتبیٰ کی. حجاز ہو کہ عراق ہو، یمن ہو کہ شام ہو، محبان محمد و آل محمد پر ظلم نہیں کیا جائے گا، ان پر ستم نہیں کیا جائے گا. ایک ایک لفظ میں اس ٹینس کو دیکھیے، اس زمانے کو دیکھیے، اس صیغے کو ملاحظہ فرمائیے اور پھر مجھے بتائیے اس میں حکمتیں کتنی ہیں. اس میں زحمتیں تو ہیں مگر حکمتیں کتنی ہیں. دنیا کہہ رہی ہے کہ زحمت میں گرفتار ہو گئے، نہیں، زحمت کے نتیجے میں حکمت کو چن لیا اور کہا زحمتیں تو اٹھاتے رہیں گے، مصیبتیں تو برداشت کرتے رہیں گے، ہمارا کام ہی تو ہے مصائب کو برداشت کرنا، مگر ہم نہیں چاہتے کہ امت زحمت اٹھائے، امت مصیبت اٹھائے. ہاں ایک تیاری سی تیاری ہے، ایک تیاری سی تیاری ہے. ایک اور شرط کو لکھ دیا اور یہ کہہ کے لکھ دیا کہ دیکھو کوئی صورت خواہ وہ علانیہ ہو یا خفی کوئی صورت ہو، حسن و حسین کو قتل کرنے کے تعلق سے کسی صورت کو قائم نہیں کیا جائے گا. یہ صلح نامہ لکھا جا رہا ہے یا ڈکٹیشن دیا جا رہا ہے میری سمجھ میں نہیں آتا. یہ پیس ٹریٹی سائن ہو رہی ہے یا ایک مرتبہ اپنے موقف کی وضاحت ہو رہی ہے. حیران، دنیا حیران ہے. کسے صلح نامہ کہیں، کسے موقف محمد و آل محمد کہیں، سمجھ میں نہیں آتا. قیامت تک کے لیے، یقین جانیے اس لفظ کو بار بار استعمال کر رہا ہوں، قیامت تک کے لیے حق نے باطل کے چہرے کو پہچانوا دیا کہ پہچان لو کہ یہ چہرہ کیسا چہرہ ہے، کتنا کریہ چہرہ ہے، کتنا مکروہ چہرہ ہے، یہ خلافت میں الجھا ہوا چہرہ ہے. ہم امامت کے مسند پر متمکن ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں. ہمیں کیا ضرورت ہے کسی ظاہری وقتی خلافت کو لینے کی؟ ہم تو ازل سے ابد تک کے لیے ہیں اس مسند پر متمکن ہیں جو امامت کہلاتی ہے، جس کی کیفیت ہی کچھ اور ہے، جس کی کیفیت ہی کچھ اور ہے. اور اس امامت کو عمل کے نتیجے میں پانے والے نے پا لیا جب اس کو پانا تھا، اور انعام میں یہ امامت مل رہی ہے. ہم کو بھیک میں خلافت نہیں چاہیے، ہم کو انعام میں امامت چاہیے، ہمیں بھیک میں خلافت نہیں چاہیے. اس فرق کو واضح کیا ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ
अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। दुनिया हैरान हो रही है कि यह क्या लिखा जा रहा है, यह क्या पढ़ा जा रहा है, मगर ये बता दिया है। मैंने कहा था महबत वही से, आस्ताने वही से, मकाम वही से, महल्ले वही से नजदीकी ने इस मकाम पर पहुंचा दिया कि जो अव्वल में कलम का इस्तेमाल हुआ वही आखिर में कलम का इस्तेमाल हुआ। कलम हक के लिए इस्तेमाल हुआ और हक के लिए इस्तेमाल होता रहा। और ऐसी सूरत में कि उस सुलह ने यह बता दिया कि देखो मेरे बचपन पर निगाह जो रखता है वो मेरी सुलह में मोतरिज नहीं हो सकता, वो मेरी सुलह पे एतराज नहीं कर सकता। यही बात थी कि बस कहने वालों ने कहा, जिन्हें सुलह हुदैबिया पर शक हुआ उन्हें सुलह हसन पे शक हुआ। ये मिजाजों की हमाहंगी थी, ये मिजाजों की हम आहंगी थी। 6 हिजरी सुलह हुदैबिया, 35 बरस के बाद 41 हिजरी सुलह हसन। अगर शक आ रहा है तो मिजाज वही है जो शक पर मबनी है, और जहां यकीन आ रहा है तो मिजाज वही है जो यकीन पर मबनी है। ये 2 स्कूल हैं, खत्म होने वाले नहीं है, इसलिए कि एक हक पर मबनी है, एक बातिल की नुमाइंदगी कर रहा है। ये वो दौर है जिसमें समझने वाले समझते हैं कि जो 41 हिजरी में तय किया 1432 हिजरी में आज भी आप ही का मौक़िफ़ है। खुदा की कसम ये आखिरी जुमला है। ज़माने को देखिए, हालात को देखिए, वो हिंदुस्तान हो, वो पाकिस्तान हो, वो नॉर्थ अमेरिका हो, वो अफ्रीका हो, वो कहीं भी हो, कोई भी हुकूमत करने वाला जब इस्लाम का दावेदार बने और हुकूमत के लिए आए तो किताब और सुन्नत उसके पेश नजर रहें। ये डिक्टेशन है, दुनिया कह रही है ट्रीटी है, इमाम ने डिक्टेट करा दिया कयामत तक के लिए। ये किताब और सुन्नत की अमलदारी ही है जिसको के बाकी रहना है। और याद रखो किसी को हक नहीं पहुंचता अगर वो इस्लामी ममलिकत में है कि अपने बाद किसी को वो ये कह दे कि मेरे बाद ये होने वाला है। किसी को हक नहीं पहुंचता, इसलिए कि उस मकाम तक जाने के लिए सिर्फ एक ही शय दरकार है, वो है तकवा। तकवा अगर नहीं है तो ये मसनद नहीं है, तकवा है तो कहने की जरूरत नहीं है। ये इमाम ने कहा और उसके बाद कयामत तक के लिए आपके मौक़िफ़ को ऐसा महफूज कर दिया कि कहीं भी हो, वो हिजाज हो कि यमन हो, इराक हो कि शाम हो, मुहिब्बाने मोहम्मद व आले मोहम्मद को तकलीफ न होने पाए, उन्हें जहमत न होने पाए। पॉलिटिकल हिस्ट्री, पॉलिटिकल बायोग्राफी, सियासी तारीख, सियासी हालात का मुतालिया करने वाले ये नहीं कह सकते कि वो सुलहनामा जो इमाम हसन ने अपने कलम से लिख दिया आज वो गैर मुस्तामिल है, आज वो असर खो चुकी है, वो सुलहनामे की कोई हैसियत नहीं है। नहीं, आपके लिए तो अहमियत ही अहमियत है। हर दौर में प्रोटेक्ट किया है आपको, आखिरी जुमला, हर दौर में प्रोटेक्ट किया है आपको। किसने? हसन मुश्तबा ने नहीं, मैं आपसे कहूं इनके हर नुमाइंदे ने मोहम्मद से लेके फिर मोहम्मद तक अगर कोई प्रोटेक्ट करेगा तो आपको करेगा, इसके सिवा कोई और आपका ना मुहाफिज है, ना आपका कोई जामिन है, ना आपकी जिंदगियों की हिफाजत करने वाला है। फकत यही है कागज पे लिख दे तो लिख दे कि हिफाजत करना इनकी, इसलिए कि ये हमारे चाहने वाले हैं। जबान से कह दे तो कह दिया इनकी हिफाजत करना ये हमारे मानने वाले हैं। इसका मतलब ये है उनका कौल हो कि फेल हो, आपकी हिफाजत के लिए हर आन तैयार है, हर आन आमादा है। ऐसों की हिफाजत में, ऐसों के हिसार में रहने वाले गैर महफूज नहीं होते। ऐसों के हिसार में रहने वाले वो नहीं होते कि जिन पर दुनिया की जर पड़े और वो खत्म हो जाए, वो गैर महफूज ही नहीं होते। मरने, मारने, मर जाने को कहीं कमजोरी ना समझे, इसी में तो आपकी हयात है जो साबित, इस हयात साबित को साबित किया है। तारीख ने कहा 25 रबीउल उला 41 हिजरी, और यह बता दिया कि कहीं भी कोई फिर ऐसी सूरत नहीं हुई कि जिसके बाद या तो कोई सुलह के लिए आमादा हो जाए या कोई जंग के लिए आमादा हो जाए। अजीब बात है ये,
یہ ہما امامان قائمن او قاعدہ کی گفتگو کر رہا ہوں، یہ دونوں کی گفتگو کر رہا ہوں. بیٹھ جائے تو ایک مرتبہ کھڑا ہو جائے تو، ایک مرتبہ خاموشی اختیار کر لے تو، یا آواز بلند کر لے تو، دونوں امام ہیں، دونوں امام ہیں. اس کا مطلب یہ کہ ان کا فعل عبث نہیں ہے، ان کا فعل ایسا نہیں ہے کہ جس میں ابہام ہو. شک تو بہت دور کی بات ہے، شک تو بہت دور کی بات ہے. سمجھ میں نہ آئے پوچھ لو، لیکن شک قائم نہ کرو، شک قائم نہ کرو. یہ دونوں ہیں جس منزل پر ہیں. نہ پھر کوئی ایسی صلح ہوئی، نہ کوئی ایسی جنگ ہوئی. تو اب اگر دنیا کہے صلح و جنگ دو متضاد متباین لفظ ہیں تو صحیح، مگر قوتیں سب کی مرکوز ہیں ایک ہی سمت میں، اور وہ قوت ہے کہ حق کے لیے اڑنا ہے، حق کے لیے لڑنا ہے، حق کے لیے مر جانا ہے. یہ ہے قوت. تو صلح میں کہیں کوئی میٹر آف اپالوجی نہ تلاش کریں، جنگ میں میٹر آف ایگریشن کو تلاش نہ کریں. دونوں نے بتایا زیادہ فرق نہیں ہے، 20 سال کا فرق ہے، 20 سال. اور 20 سالوں میں یہ بتا دیا کہ ایک صورت یہ ہوتی ہے، مگر اس میں صبر کرنے والوں کو صبر کرنا ہے. ایک صورت پھر یوں قائم ہوگی، صبر کرنے والوں کو پھر صبر کرنا ہے. یعنی کوئی ایسی صورت نہیں ہے کہ کہیں کوئی یہ کہہ دے کہ وہ غلط ہے یہ صحیح ہے، یا یہ غلط ہو گیا وہ صحیح ہے. جس نے کربلا کو صحیح کہا اور اس کو غلط کہا، اس کا مطلب کربلا کی معرفت ہی نہیں ہے. اور اگر جس نے یہ کہا کہ ہاں صلح جو ہونا چاہیے مسلمان کو، جنگ کی ضرورت نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے صلح حسن کو ہی نہیں سمجھا. اس کا وجوب کب ہے؟ اس کا وجوب کب ہے؟ یہ تاریخ ہے جناب، یہ تاریخ ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. آخری دقیقہ ہے، مجھے معلوم ہے میں نے 35 منٹ سے زیادہ لیے، مگر آخری دقیقہ ہے. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ سمجھے وہ، دیکھیے میری بات بہت آخر میں ہے، جو اللہ کو اگر نہیں سمجھتا، کیونکہ اس وقت شاید مسلمان نہیں ہوئے تھے، مگر 68واں سورہ ہے قلم. قلم جو اللہ کے نام نامی سے شروع ہوا، نون والقلم وما یسطرون، قسم کھائی قلم کی، اور قسم کھائی اس کی کہ جو اس قلم سے واقع ہو، یعنی بین سطور ہو، مسیطر ہو، سطور میں نظر آئے، جو سطر بسطر ہو، قسم اس کی بھی کھا لی. وما بنعمت وما انت بنعمت ربک بمجنون. عجیب بات ہے، اس کو سن لیجئے، میری بات کو تقریر ختم کر دوں گا میں اب. ایک مرتبہ قسم کھائی قلم کی، اور وہ جو قلم کے نتیجے میں اس کی بھی قسم کھائی. نون کہا، نون حروف مقطعہ، مقطعات جمع، مقطع فرادہ، واحد، اکیلا، تنہا. اب میں نہیں اس کی تشریح میں جاتا کہ قلم و دوات کی قسم کھائی ہو، مجھے معلوم یہ نون سے مقاتبت، قلم کی قسم، سطور کی قسم، اور اس کے بعد ایک مرتبہ کہا، اس کے بعد یہ کہا یعنی اس کو اگر میں کہوں آپ سے کہ بے تکان یہ کہا کہ تیرے رب کی نعمتوں کا نتیجہ تو مجنون نہیں ہے، تو دیوانہ نہیں ہے، تو دیوانہ نہیں ہے، تو مجنون نہیں ہے. یعنی کس سے گفتگو ہو رہی ہے؟ سرکار رسالت میں آپ سے. قسم کھائی ہے قلم کی، قلم کی قسم کھائی، سطور کی قسم کھائی، کہا تو مجنون نہیں ہے، تو مجنون نہیں ہے. سنتوں پہ حسن کا یہ عامل ہونا ہے، یہ جنون کے عالم میں نہیں ہے. مصلحہ، مصالحہ، صلح نہیں، بلکہ یہ ہے وہ جس کے متعلق کہا کہ نوح سفینہ بنا رہا تھا، ہم دیکھ رہے تھے، وہ شاہد ہے کہ کیا لکھا جا رہا ہے. اور پھر وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اور تیرے لیے ہم نے اس میں اجر ایسا رکھا ہے جو ختم ہونے والا نہیں ہے، جو باقی رہنے والا اجر ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور کیا بلند مرتبہ ہے تیرے اخلاق، تو انتہائی بلند مرتبہ ہے. خلق عظیم تجھ سے ہے، تو خلق عظیم سے ہے، جس کے لیے کہا قلم اور سطور یا سطروں کی قسم کھا کے، یا جو لکھا جاتا ہے اس کی قسم کھا کے، کہ تیرے رب کہتا ہے
قسم اس بات کی بھی قسم ہے کہ تو مجنون نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جاتے جاتے کبھی قلم کو طلب کرے تو کوئی یہ نہ کہے ان الرجل لیہجر، یہ تو مہجور ہے، یہ تو ہذیان بک رہے ہیں، یہ تو دیوانے ہیں، ان کا دماغ ساتھ نہیں دے رہا ہے. قسم اللہ نے کھائی ہے، اللہ نے قسم کھائی ہے، یہ مجنونیت نہیں ہے کہ کبھی قلم کو طلب کر لیا. اس لیے کہ اگر یہ قلم مل جاتا اور سطور لکھ دیے جاتے تو قیامت تک کے لیے نجات تمہارے لیے تھی، ثواب تمہارے لیے تھا. الہی و سیدی و مولایا و ربی، پروردگار اس قلیل توسل کو ہم سے قبول فرما. جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عطا کر، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر، جو بے روزگار ان کو روزی مہیا کر. پروردگار ہمارے ایک مومن سید یوسف رضوی انتہائی علیل ہیں اور کسی بھی وقت ان کی اوپن ہارٹ سرجری کے لیے کہا گیا ہے. میں بحضور سرور کونین اور بحضور سبتین صرف یہی دعا اور یہی معروضہ اور یہی عرضداشت کہ پروردگار اس مومن خالص کو صحت کلی عطا فرما. پروردگار ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے، ہمیں کوئی غم نہ دے سوا غم آل محمد کے. تعجیل فرما، ظہور حجت فرما. على أصحاب الحسين خصوصا سيدي ومولاي أبي الفضل عباس يا ابن أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء، السلام عليك يا شمس الشموس ونس النفوس، أيها المدفون بأرض طوس السلطان أبو الحسن، أيها الرضا الراضي بالقدر والقضاء، كن شفيعنا وشفيع والدينا في يوم الجزاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا امام الانس والجان، السلام عليك يا شريك القرآن، الامان الامان الامان. السلام عليك يا امام الزمان نحازة عجل الله تعالى